الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدقت يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بڑی محبت سے ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. یہ پنکھا بند کر دیجیے. میرے واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، آج دل بڑا افسردہ بھی ہے، کسی حوالے سے دل خوش بھی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری افسردگی کی وجہ سے بھی اور خوشی کی وجہ سے بھی ہماری بخشش فرما کے ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرما دے جن لوگوں کی اللہ نے رمضان میں بخشش کرنی ہے. خوشی اس بات کی ہے رب کی رحمت اور توفیق سے کچھ نہ کچھ ہم سب نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی. حق ادا نہ ہو سکا، چلے کچھ نہ کچھ ہی صحیح نماز تراویح کی صف میں کھڑے تو ہوئے. اللہ سے سحری اور افطاری میں کچھ نہ کچھ مانگتے رہے. اس بات سے دل کچھ مطمئن ہے، اور افسردگی اس بات پہ ہے کہ ہم اس کی کما حقہ قدر نہ کر سکے. نہ جانے یہ آخری رمضان ہو، آئندہ رمضان ہمیں پھر نصیب ہو. آج یہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے. رمضان المبارک کا وہ پیارا سفر بالکل کنارے کے قریب پہنچ رہا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باقی وقت میں اپنی جھولیاں اپنے دامن رب کی رحمت اور معافی سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج کا عنوان ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عنوان کی لطافت اتنی ہے، اس عنوان کی مٹھاس اتنی ہے کہ اگر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو جبریل بھی اپنی محبت کے اظہار سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیں اور پسند آئے تو پھر داد دیجئے گا۔ محبت نبی وہ مبارک عمل ہے کہ جس کے اظہار میں خود نبی پاک کے خالق رب ذوالجلال بھی اظہار کرنے پہ آئیں تو پورے قرآن کو پیارے پیغمبر کی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ میں نالائق طالب علم اگر اس پہ مثالیں دینے لگوں تو مجھے 28ویں پارے کی پہلی آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک، حضرت خولہ نبی پاک کے پاس آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں خامد نے یہ منہ سے لفظ نکال دیا ہے، میں اس پہ حرام ہو گئی ہوں، بچے میرے چھوٹے ہیں، میں اب کیا کروں، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بی بی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتی ہے کچھ تو رب سے کہیں میرے بارے کوئی آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المجادلہ کی پہلی آیات نازل کر کے فرمایا کملی والے شان والے، ہم نے آپ کے چہرے پر انوار کی حیا کرتے ہوئے اپنے قانون کو بدل دیا، مگر آپ کے چہرے کو ہم نے پریشان نہیں ہونے دیا۔ زہار والا مسئلہ شروع ہو گیا۔ یہ میرے نبی سے میرے رب کی محبت ہے۔ مجھے قرآن کی وہ آیتیں بالکل یاد ہیں کہ جن میں ہر نبی پہ جب بہتان لگا، پھپتیاں کسی گئیں، مذاق بنائے گئے، تو نبی اپنی صفائی کا وکیل خود بنا۔ ذرا اٹھائیے قرآن، حضرت نوح کہتے ہیں یا قومی لیس بی ضلالۃ، حضرت ہود کی باری آتی ہے، وہ کہتے ہیں یا قومی لیس بی صفاحۃ۔ ہر نبی اپنی صفائیاں خود دیتا رہا، مگر جب باری آئی آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کی، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمانا، زبان مبارک کو خاموش رکھنا ہے، میں رب خود قرآن کے اندر آپ کا وکیل صفائی بن جاتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی محبت ہے۔ یہ اللہ اپنے پیارے پیغمبر سے لاڈ اور پیار کر رہے ہیں۔ چلے بات تو آگے کرنی تھی، میرے نوجوان بھائیوں کے چمکتے دمکتے چہرے مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں ابھی وہ بات کر دوں۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا ترجمہ میرا بھائی شاہد، میرے بھائی زبیر، میرا بھائی طلحہ نیٹ پہ ریسرچ کریں، آپ کو فوراً ملے گا اے ایمان والو اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیجو، یہی ترجمہ ہے۔ مگر ایک ترجمہ اس عاشق، اس چھوٹے سے محب کا بھی سنیے اور لطف لیجئے گا، وہ کیسا پیارا ترجمہ ہے۔ میرا ترجمہ نہیں کیا علماء نے ہے، نقل آپ کی طرف میں کر رہا ہوں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو پیغمبر پہ درود بھیجو۔ مطلب یہ ہوا اے آمنہ کے لال، اللہ تجھ سے پیار اور لاڈ کرے اور تجھے اپنی رحمت خاصہ میں شامل فرما لے۔ رحمت تو ہم پہ بھی ہو رہی ہے، وہی رحمت آمنہ کے لال پہ ہو تو محبت نہیں، میرے پیارے پیغمبر پہ اللہ نے خاص رحمت کی کہ آپ کو خاتم النبیین بنا دیا، خاص رحمت کی آپ کو معراج کا مسافر بنا دیا۔ خاص رحمت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی کلام قرآن میرے پیغمبر کے سینے مبارک پہ نازل فرما دی ہے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر سے میرے رب کی محبت ہے، محبت نبی۔ میں آگے بڑھتا جاؤں میرے رب کی کتنی محبت، کتنی محبت، کتنی محبت، تو بات ختم ہی نہیں ہوگی۔ میرے پاؤں میں یہ زنجیر موجود ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وقت کم ہے، کہیں بات رہ نہ جائے اور وقت پورا ہو جائے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ لیجئے بہت ساری باتوں کو یہیں پہ رکھتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ سامعین ذی وقار، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری چیز ہے۔ اٹھائیے بخاری شریف پہلی جلد بالکل شروع کے صفحات میں میرے آقا رحمت دو عالم کا فرمان امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تین چیزیں جس کے سینے میں ہوئیں، میرے ساتھ بولیے گا، کتنی چیزیں؟ آواز نہیں آئی۔ تین چیزیں جس انسان کے اندر موجود ہوئیں، وہ اپنے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پا لے گا۔ ایمان میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، ابھی ہمیں مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ایمان کی اگر لذت لینی ہے، چاشنی لینی ہے، ٹیسٹ لینا ہے، ایمان کا اگر سرور لینا ہے، تو پھر تین کام کرنے ہیں، اللہ تمہیں ایمان کی لذت عطا فرما دے گی۔ منڈیالہ کے نوجوانوں، ہوں تو بہت چھوٹا سا انسان، لیکن بات بڑی ہے، اللہ کرے میں اسے اپنی زبان سے سہولت اور شرح صدر سے بیان کر دوں۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں، اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری چیزوں سے زیادہ ہو گئی تو اللہ تجھے ایمان کی لذت عطا فرما دے گا۔ بات یہی سمجھ آئی، ایمان کی لذت لینی ہے تو محبت نبی کو اپنانا ہوگا، ایمان کی مٹھاس لینی ہے تو محبت نبی والا جام پینا ہوگا۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی، ایمان کی لذت اتنی ہی زیادہ محسوس ہوگی۔ آئیے ایک اور بات کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی پاک کے صحابی ہیں حضرت انس، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، ہم ایک دن اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے پیغمبر متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا، تجھے یہ تو فکر ہے قیامت کب آئے گی، یہ بتا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کتنی کی ہے؟ قیامت کب آئے گی یہ سوال کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ قیامت کی تیاری کتنی کی ہے؟ تیرے دامن میں کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنے صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، حج ہے، عمرے ہیں، تیاری کتنی کی ہے؟ وہ کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، میں نے کوئی زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، زیادہ صدقے تو نہیں کیے، کوئی تیاری میں نے زیادہ تو نہیں کی،
ہاں ایک دولت میرے دل میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ لیکنی احب اللہ ورسولہ، زیادہ نمازیں تو کوئی نہیں پڑھی، زیادہ روزے تو نہیں رکھے، اتنی بات ہے کہ میرے دل کی گہرائیوں میں میرے اللہ اور میرے نبی کی محبت کے شعلے ہر وقت بھڑکتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ سنیے گا جواب میرے آقا علیہ السلام کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، نمازیں زیادہ کوئی نہیں، روزے زیادہ کوئی نہیں، دل میں رب کی اور رب کے محبوب کی محبت ہے، تو پھر سن، قیامت جب بھی آ جائے، قیامت جب بھی آئے، تجھے میں خوشخبری دے رہا ہوں، تجھے قیامت کے دن اللہ ان کی صف میں کھڑا کریں گے جن کے ساتھ تیرے دل میں محبت ہوگی۔ اللہ اللہ۔ میری ہر بات میں آج تقریباً ایک سنت بیان ہوگی، میرے آقا کی ہر بات میں جو میں ابھی واقعہ سنانے لگا ہوں، میرے آقا کی سنت بیان ہوگی۔ آپ سب نے وہ واقعہ سننا بھی ہے اور ارادہ بھی کرنا ہے، ہم نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو آئیے پھر اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ذرا بآواز بلند اردو میں ہی کہہ دیں، پنجابی میں ہی کہہ دیں، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی، اونچی آواز سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، پھر قیامت کے دن تو ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہوگی۔ اللہ اللہ۔ تیری محبت دین والوں سے، قیامت کے دن دینداروں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تیری محبت دنیا داروں سے، تو پھر تیرا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ دل میں محبت لے آ اللہ اور اس کے رسول کی، قیامت کے دن اللہ والوں کی صف میں کھڑا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے آج میں نے بیان کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے میرے پیارے پیغمبر سے صحابہ نے کتنی محبت کی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر سے صحابہ نے، بآواز بلند، صحابہ نے میرا گزشتہ شب گلا بڑا شدید خراب تھا، میں نے انجیکشن لگوایا اس لیے کہ آخری جمعہ ہے، فائنل راؤنڈ کھیلنا ہے، تو اس لیے گلا خراب ہو، سامعین اتنے خوبصورت آتے ہیں، تو میں طالب علم بھی کچھ تیاری کروں، تو میں آج کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی تیاری کر لیں، جب تک سامعین نہ ساتھ دیں تو بیان کا مزہ نہیں آتا۔ تو اونچی آواز سے ہم نے دیکھنا ہے میرے پیغمبر سے کس نے محبت کی ہے؟ صحابہ نے۔ صحابہ کے واقعات سنانے لگا ہوں، پھر دیکھ لیں ہم نے بھی ایسے ہی محبت کرنی ہے۔ ہر واقعہ کے اندر ایک سنت زندہ ہو رہی ہے، وہ میں نے بھی اور آپ نے بھی آج ان سنتوں کو اپنے پلے باندھنا ہے اور اپنے دامن میں مضبوطی سے تھامنا ہے انشاءاللہ۔ سنیے گا، پہلے تو قرآن کی آیت، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سورہ توبہ 11واں پارہ، سورت کو میرا رب ختم کر رہا ہے، مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک خوشخبری سنائی، اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے کائنات والو، اے نسل انسانی، تمہارے پاس رسول، میرا بڑی شان والا پیغمبر آ رہا ہے، بڑے مقام اور بڑے مرتبے والا پیغمبر آ رہا ہے، بڑی اس کی شانیں، دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی اس کے نغمے، نماز میں دیکھو، جی ہاں جنازے کی دعاؤں میں دیکھو، جہاں میرے رب کا تذکرہ وہاں اس پیغمبر کا تذکرہ۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول،
وہ اتنا عظیم رسول تمہارے پاس آ رہا ہے، ساری کائنات کو میں نے بنایا، میری پوری دکان میں وہ میرا پیغمبر ایک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے کہہ دیا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، ساری چیزیں اللہ نے گنوانے کے بعد فرمایا تمہاری برادری اپنی جگہ پہ، کنبہ اور قبیلہ اپنی جگہ پہ، تمہاری تجارت اپنی جگہ پہ، ساری چیزیں نیچے ہونی چاہیے، اس پیغمبر کی محبت ساری چیزوں پہ حاوی ہونی چاہیے، اس کی محبت ہر چیز پہ کیا ہونی چاہیے؟ حاوی ہو جائے، غالب ہو جائے، ہر چیز میں وہ سردار بن جائے۔ آئیے پھر میں صحابہ کو دیکھتا ہوں، صحابہ نے میرے پیغمبر سے محبت کیسی کی، صحابہ نے میرے پیغمبر سے پیار کر کے دکھا دیا۔ آئیے ذرا آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، میرے پیغمبر کا صحابی، بڑا ہی عاشق صحابی، بڑا ہی جان نثار صحابی، مدینہ سے چلے، حج کے لیے جا رہی ہیں، راستے میں قافلے کو کھڑا کر دیا، نیچے اترے اپنی سواری سے، ایک درخت کے نیچے جا کے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، ابھی بیٹھے فوراً اٹھ کے واپس آ گئے، سواری پہ سوار ہوئے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت اگر قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی تو راستے میں کیوں ہمیں روکا ہے، کیوں قافلے کو کھڑا کیا ہے، کیا ضرورت تھی یہاں کھڑے ہونے کی، وقت کیوں ہمارا ضائع کیا؟ ابن عمر فرماتے ہیں یارو تمہیں کیا بتاؤں، مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، ایک دفعہ میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مکہ جا رہا تھا، اسی جگہ پہ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہوئے، سواری سے نیچے اترے، اسی درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے یہاں قضائے حاجت کی، میں ابن عمر کے دل میں بات آئی، جہاں میرے اللہ کے پیغمبر کے قدم لگے میں وہیں سے ایسے گزر جاؤں، مجھے گوارا نہیں، میرے پیغمبر کی محبت نے مجھے مجبور کیا ہے، میرے پیغمبر کی محبت نے مجھے مجبور کیا ہے۔ صحابہ نے اداؤں کو بھی محفوظ کیا ہے، اداؤں کو بھی محفوظ کیا۔ آئیے ذرا صحابی کیا بتا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا کہ میرے پیغمبر کے صرف زبان سے نکلے ہوئے جملوں سے محبت نہیں، میرے پیغمبر کے اعمال سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اس سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہر واقعے میں ایک سنت ہے، آپ نے ارادہ کرتے جانا ہے میں اس سنت کو زندہ کروں گا، تو پھر جب میرے پیغمبر کے اعمال سے سنت ہے، محبت ہے، تو پھر آپ اپنی جوتی میں پاؤں ڈالیں گے اپنی مرضی سے یا میرے پیغمبر کی مرضی سے؟ اپنی مرضی کے مطابق یا سنت کے مطابق؟ پاؤں ڈالتے وقت محبت کیا مجبور کرے گی، دایاں پاؤں یا بایاں پاؤں؟ پہلے دایاں۔ جوتیاں اتارتے وقت کون سا بایاں نکالیں گے؟ بایاں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت میرے نبی کی محبت کیا مجبور کرے گی، کون سا پاؤں رکھو گے؟ دایاں۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت آتے وقت ویسے ہی آنا جانا ہے یا دعا پڑھ کے آئے جائیں گے؟ دعا پڑھ کے۔ یہ میرے نبی کی محبت آپ کو مجبور کرے گی کہ میرے پیغمبر کی بات کو بھی ماننا ہے، میرے پیغمبر کے کام کو بھی ماننا ہے۔ کہو ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ صحابی نے دل خوش کر دیا۔ آئیے ایک اور واقعہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، کیا نام ہے؟ افریقہ کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک افریقن صحابی ہے۔ افریقہ کے لوگوں کے بال آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے سخت بال ہیں، بالوں میں کنگھی نہیں ہو سکتی، بالوں میں گھنگریالا پن ہوتا ہے۔ افریقہ کے جنگلوں کا رہنے والا اللہ کے پیغمبر کا یار مدینہ میں آیا، کیا دیکھا؟ میرے پیغمبر کے بال مبارک۔ اللہ کے پیغمبر جب کنگھی مبارک کرتے تھے، بالوں کو درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کرتے،
ایک حصہ دائیں جانب دوسرا حصہ بائیں جانب۔ وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر کی یہ سنت تو میں زندہ نہیں کر رہا، میرے بالوں کے درمیان سے مانگ نہیں نکلتی، میرے بال بالکل سیدھے رہتے ہیں۔ ایک دن جوش میں آئے، لوہے کا راڈ پکڑا، گرم کیا، اپنے سر کے درمیان میں لگا دیا، زخم ہو گیا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے بندے یہ کیا کر دیا ہے، تیرا زخم نظر آنے لگ گیا ہے، تیرے یہاں سے بال ختم ہو گئے ہیں۔ صحابی کی محبت جوش میں آئی، کیسا والہانہ پیار سے جواب دیا، کہنے لگے یارو میری یہ تکلیف تو کل پرسوں ختم ہو جائے گی، مجھے خوشی یہ ہے کہ اپنے پیغمبر کی مشابہت مل گئی، میرے سر سے بالوں کی مانگ نکل آئی ہے، میرے پیغمبر کی مشابہت مل گئی ہے، یہ درد ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر کی سنت تو زندہ ہو گئی ہے نا، سبحان اللہ۔ ارادہ کریں اپنے بال انگریزی سٹائل پہ بنائیں گے یا پیغمبر کی سنت کے مطابق بنائیں گے؟ اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ میرے پیغمبر کی سنت ہے بالوں کو یوں دو حصوں میں تقسیم کرنا، پھر اپنے بالوں کو اپنی حالت پہ چھوڑنا۔ یہ انگریزی سٹائل میں بائیں طرف کٹ کرا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے نوجوان بھائیوں، حدیث میں آتا ہے جو نوجوان سر کے اوپر کے بال بڑے اور سائڈوں سے چھوٹے رکھیں، توجہ میری جانب، اس کو حدیث میں قضا بولتے ہیں، قضا۔ حدیث میں لعنت آئی ہے ایسے بالوں کے سٹائل پر، دائیں بائیں سے باریک ہوں اوپر سے بڑے ہوں، اس کو میرے پیغمبر نے قضا فرمایا ہے اور اس پہ لعنت کی ہے۔ ارادہ کرو ہم بال یورپین سٹائل پہ رکھیں گے یا اپنے نبی کی محبت میں سنت کے مطابق رکھیں گے؟ انشاءاللہ سنت کے مطابق۔ آئیے آگے بڑھیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ایک اور صحابی محبت کا سبق دے گیا، پیار کا سبق دے گیا۔ نام کیا ہے؟ حضرت حذیفہ۔ یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر کا رازدان صحابی ہے۔ کون سا صحابی ہے؟ راز کی باتیں میرے پیغمبر کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھیجا حذیفہ جاؤ عیسائیوں کے دربار میں جا کے میرے اسلام کی دعوت دے کے آؤ، دین کی دعوت دے کے آؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں عیسائیوں کے سردار کے دربار میں۔ عیسائی اس زمانے میں بڑے سپر پاور اپنے آپ کو کہلایا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگا، حضرت حذیفہ کھانا کھانے لگے، ایک لقمہ نیچے گر گیا، لقمہ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے۔ قریب کھڑے ہوئے غلام نے حضرت کے کاندھے کو پکڑ کے کہا حضرت یہ عیسائی سردار یہ سمجھیں گے مسلمان اتنے لالچی ہوتے ہیں، نیچے گرے ہوئے نوالے بھی کھا جاتے ہیں، ان کے سامنے یہ کام نہ کریں۔ حضرت حذیفہ نے محبت میں آ کے ایسا جواب دیا، دنیا والوں کو سبق سکھلا دیا، ہم نے پیغمبر سے عشق کیا ہے، تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح۔ حضرت حذیفہ نے جواب دیا تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا یہ مشورہ اپنے پاس رکھیں، یہ بات اپنے پاس رکھیں، میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ناراض ہوتے ہیں 100 دفعہ ناراض ہو جائیں، میرے نبی تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ارادہ کریں نیچے گرے ہوئے نوالے اپنے دسترخوان سے پھینک دیں گے یا سنت سمجھ کے کھائیں گے؟ انشاءاللہ محبت ہے تو یہ کام سارے کرنے ہیں۔ اللہ اللہ۔ آگے چلیں، میرے پیغمبر کا ایک اور صحابی ہے، نام کیا ہے؟ حضرت سفینہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے، کیا نام ہے؟ سفینہ۔ حضرت سفینہ، حضرت سفینہ، سفینہ عربی میں کہتے ہیں کشتی کو۔ مولانا ابوبکر صاحب کوڑلی ناگرہ سے تشریف لائے ہیں، یہ جانتے ہیں سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو۔ کشتی میں تھوڑا سا سامان آتا ہے یا زیادہ؟ یہ جو صحابی تھے نا یہ بڑا بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے، کہتے میرا نام جو کشتی ہے تو پھر بوجھ بھی میں زیادہ اٹھاؤں گا۔ حضرت سفینہ کو اللہ کے پیغمبر نے 150 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا، جاؤ سفینہ
فلاں علاقے میں کام ہے کر کے آؤ، دین کی دعوت دینی ہے دے کے آؤ۔ حضرت سفینہ 150 صحابہ کی جماعت میں جا رہے ہیں، راستے میں کہیں پڑاؤ کیا، ساتھیوں نے کھانا تیار کرنا تھا، کوئی اور کام یا نماز یا کسی بھی کام کے لیے پڑاؤ کیا۔ حضرت سفینہ کہنے لگے میں تھوڑا سا دور چلا گیا قضائے حاجت کے لیے، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کشتی ساتھیوں کو یاد نہ رہا، وہ قافلہ چل پڑا، مجھے تلاش کرنا بھول گئے یا ذہن میں نہ رہا یا کیا مسئلہ ہوا، میرا قافلہ آگے چلا گیا، میں واپس آیا پریشان، وہ کدھر ہے میرا قافلہ؟ آواز دی او میرے ساتھیو، کہیں سے نظر نہیں آ رہے، پھر میں وہاں گیا، پھر واپس آیا، اسی دوران شام ہونے لگی۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ہے کون؟ میرے پیغمبر کا صحابی، ہے کون؟ میرے پیغمبر کا عاشق صحابی۔ فرماتے ہیں جب رات کا وقت قریب ہوا، جنگل سے دھاڑتے ہوئے ایک شیر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ بولتے نہیں ہو، کیا آ گیا؟ شیر آیا۔ فرماتے ہیں میں پیچھے ہٹا، شیر آگے آیا، میں اور پیچھے ہوا، شیر اور قریب آیا، پھر میرے دل میں یہ بات آئی سفینہ کتنا پیچھے ہٹے گا، شیر نے ایک حملہ کیا تیرا تو کام ہو جانا ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اچانک میرے دل میں ایک بات آئی، میں وہ زبان پہ لے آیا، میں نے کہا یا اسد الغابہ، اے جنگل کے بادشاہ، اے جنگل کے سردار، اے ببر شیر، خیال کرنا حملہ مجھ پہ ضرور کر، تیری مرضی، حملہ ضرور کر، اتنا خیال کرنا میں صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں، میں کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں، میں صرف کسی کا بھائی نہیں، میں صرف کسی بہن کا بھائی نہیں، میں صرف کسی کا بھتیجا نہیں، خیال کر مجھ پہ حملہ ضرور کر، مگر اتنا یاد رکھنا میں آمنہ کے لال کا غلام ہوں۔ اللہ اللہ، میں آمنہ کے لال کا غلام ہوں، حملہ کر۔ حضرت سفینہ کہتے بس اتنی بات کہی، شیر نے اپنا رخ موڑا، منہ دوسری جانب اور اپنی پیٹھ میری طرف کر دی، میں ڈر گیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کھڑا ہو گیا، سر نیچے کر دیا۔ حضرت سفینہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں آیا چلو سوار ہو جاتا ہوں، کچھ تو بنے گا نا۔ حضرت سفینہ سوار ہوئے، اس کی چمڑی کو ہاتھ میں پکڑ لیا، اب شیر نے چلنا شروع کیا، کبھی دوڑے کبھی چلے، کبھی دوڑا ہے کبھی چل رہا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ ڈر تھا ابھی مجھ پہ حملہ ہوا، ابھی مجھ پہ حملہ ہوا۔ چلتے چلتے جب 10 قدم رہ گئے ہمارا قافلہ نظر آیا، شیر نے بریک لگا دی۔ سنیے گا ذرا، شیر نے کیا لگا دی؟ بریک لگا دی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا او دوستو آؤ مجھے اتارو، سارے کہنے لگے خود ہی آ جا، ہم نہیں آئیں گے، اتنی دور سے جو آ گیا تو خود ہی آ جا۔ اس نے کہا، صحابی نے کہا یارو تمہیں کیا پتہ ہے، میں کوئی اپنی سواری تھوڑی لے کے آیا ہوں، ماجرا کیا ہے، آؤ مجھے اتارو۔ حضرت سفینہ نے چھلانگ لگائی، نیچے اترے، شیر نے حضرت سفینہ کے کان کے قریب کوئی بات کی۔ سفینہ کہتے ہیں میں ڈر گیا، بس اب ہوا مجھ پہ حملہ، شیر نے اپنا منہ میرے کان کے قریب کیا، میں نے کہا بس اب مجھ پہ حملہ کرنے لگا ہے، کچھ بولا مجھے سمجھ نہ آئی، شیر چلا گیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملا، ساری باتیں ہوئی، قافلہ مدینہ میں آیا، ہم پیچھے بیٹھ گئے، میرے آقا مسجد نبوی میں صحابہ کو کچھ درس ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ہاں بھئی قافلہ آ گیا؟ جی آ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ میرا یار کدھر ہے جس نے شیر پہ سواری کی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، اچھا میرے پیغمبر کا معجزہ، اللہ نے خبر دے دی، جبریل کے ذریعے اطلاع دے دی۔ آپ نے فرمایا ہاں بھئی سفینہ تو ماجرا سنائے گا یا میں ماجرا سناؤں تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت سفینہ فرماتے ہیں جی اللہ کے پیغمبر میں سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شیر نے تیرے کانوں میں کوئی بات بھی کی تھی؟ ان کا جی یا رسول اللہ کچھ کہا تھا بس سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر فرمائے سفینہ خیال کر وہ شیر نے میرے کان میں چند باتیں اپنے الفاظ میں اور اپنے الفاظ میں کہی تھی، صرف
وہ صرف آواز نہیں بلکہ اس نے زبان سے یہ کہا اور واپس چلا گیا، اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی، اگر تو پیغمبر کا غلام ہے تو ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہم تو ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہم تو ان کے محبت کرنے والوں کو بھی چاہنے والے ہیں۔ میرا تعلق اشاعت التوحید سے ہے، ہم چور دروازے سے بھی شرک کا دروازہ بند کرنا جانتے ہیں۔ کوئی یہ مت سمجھے میرے پیغمبر غیب جانتے تھے، بس اتنی بات کہوں گا، یہ واقعہ میرے پیغمبر کو کس طرح پتہ چلا؟ وحی کے ذریعے، جبریل کے ذریعے۔ اگر وحی کے بغیر پتہ چلتا پھر علم غیب ہوتا، وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے، کہو بے شک۔ آئیے آگے چلیں۔ اللہ کے پیغمبر کا صحابی کیسی بات کر دی، سبحان اللہ۔ محبت نبی ایسی چیز ہے جس دل میں آئے تو جانور بھی غلام بن جاتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، جانور بھی غلام بنتے ہیں۔ آئیے ذرا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، صدیق اکبر کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، اللہ کے پیارے پیغمبر کو غار ثور میں کھانا دینے کے لیے گئی، حضرت صدیق اکبر کو کھانا دینے کے لیے غار ثور میں گئی ہیں، وہاں سے واپس آ رہی ہیں، توجہ میری جانب، وہاں سے واپس آ رہی ہیں، ابو جہل مل گیا۔ دوسرے دن حضرت اسماء جب کھانا لے کے آئیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اسماء آج تیرے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، آج تیرے چہرے پہ اداسی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت اسماء نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر، کل جب میں کھانا دے کے پہاڑ سے نیچے اتری، آپ میں سے کون کون غار ثور گیا ہے؟ کس کس نے دیکھی ہے؟ ماشاءاللہ، ذرا منظر ذہن میں رکھنا۔ حاجی عبدالوہی صاحب، میرے بھائی عثمان، جو حضرات بیٹھے ہیں، حاجی منیر صاحب، میرا بھائی نوید، اللہ سب کو لے جائے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، جب میں غار سے پہاڑ سے نیچے آئی، ابو جہل مل گیا، کہنے لگا اسماء کدھر گئی تھی؟ حضرت اسماء نے کہا، میں جدھر بھی گئی تھی تجھے نہیں بتاؤں گی، تجھے نہیں بتاؤں گی۔ حضرت اسماء نے جب جواب دیا تو ابو جہل کہنے لگا، سچی سچی بات بتا دے، تیرے باپ کہاں ہیں؟ ظاہر بات ہے، جہاں تیرے باپ ہیں وہیں اللہ کے نبی ہوں گے، جہاں اللہ کے نبی ہیں وہیں تیرے باپ ہوں گے۔ اسماء نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولتی، میں جھوٹ کیسے بولوں، میں تو اس امتی کی بیٹی ہوں جس کا نام ہی صدیق اکبر ہے، جو سارے سچوں کا سردار ہے، میں جھوٹ کیسے بولوں؟ حضرت اسماء نے کہا، مجھے پتہ ہے اللہ کے پیغمبر کہاں ہیں، میرے ابا جی کہاں ہیں، مگر اے ظالم تجھے نہیں بتاؤں گی، تجھے بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل نے کہا، دیکھ لے، میں جان سے مار دوں گا۔ انہوں نے کہا، مار دے جان سے، تجھے نہیں بتاؤں گی۔ اللہ کے پیغمبر، ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا، میں زمین پہ گر گئی، پتھروں پہ میرا چہرہ لگا، مجھے تکلیف بڑی ہوئی۔ ابو جہل ظالم نے بال یوں پکڑ کے مجھے اوپر کیا، پھر مجھے تھپڑ مارا اور مجھے کہا، تجھے جان سے مار دوں گا، جلدی بتا دے تیرے ابا جی کہاں ہیں، اللہ کے پیغمبر کہاں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، میرے دل میں یہ بات آئی، اے ابو جہل، میری جان تیرے حوالے، میں اپنی جان کو تیرے حوالے تو کر سکتی ہوں، پیغمبر خدا کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ محبت نبی ہے، اپنی جان پیش کر دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش ہونے لگا ہے، مگر محبت نبی میں آ کے کہاں اپنی جان تو پیش کر سکتی ہوں، اللہ کے پیغمبر کو پیش نہیں کر سکتی۔ یہ ہمیں سبق ملا، جہاں کہیں اپنی جان کی بات آ جائے، جان کی بازی لگائیں گے، پیغمبر کی حرمت پہ قربان ہو جائیں گے، حرمت پہ آنچ آنے، اونچی آواز سے، حرمت پہ آنچ آنے نہیں دیں گے۔ آئیے ذرا ایک اور بات بھی سنا دوں۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کا یار ہے، ایسا یار ہے، ایسا والہانہ پیار کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، تشریف لائیے، آپ نے بھی آنا ہے، ابو بکر و عمر نے بھی آنا ہے رضی اللہ عنہما۔ حضرت عثمان نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت عثمان آئے، پیغمبر علیہ السلام نے جوتا مبارک پہنا،
مسجد سے نکلے، عثمان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے میرے پیغمبر کے قدموں پہ نظریں ٹکا دی، یوں جس طرح بندہ کوئی چیز گن رہا ہو، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ سبحان اللہ، ذرا خیال کیجئے گا، بات بڑی مزے کی ہے۔ حضرت عثمان نے میرے نبی کے قدم مبارک گننا شروع کر دیے۔ جب گھر پہنچے، شیخین نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر، حضرت عثمان سے پوچھیں آپ کے قدموں پہ نظریں ٹکائی ہوئی ہیں، آپ کے قدموں کو گنتے ہوئے آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان کیا ایسے ہی ہے؟ توجہ میری طرف۔ حضرت عثمان سے پوچھا اللہ کے پیغمبر نے، کیا ایسے ہی ہے جیسے یہ فرما رہی ہیں؟ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کی بات سن کے حضرت عثمان نے فرمایا جی اللہ کے پیغمبر بات ایسے ہی ہے جیسے یہ فرما رہی ہیں۔ میں آپ کے قدموں کو گنتا رہا، میں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج میرے پیغمبر مسجد سے چل کے میرے گھر میں تشریف لائیں گے، جتنے قدم میرے پیغمبر کے اٹھیں گے میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا، ہر قدم کے بدلے کیا کروں گا؟ ایک غلام۔ میری طرف دیکھیں، بات میری طرف، تقریر کی تار نہ توڑے، توجہ میری جانب کریں جی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور صحابی، ایک اور میرے پیغمبر کا عاشق، اس کی بھی ذرا محبت سنیے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کا غلام ہے۔ پتہ کون سا غلام ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے، قافلے والوں نے یوں چھین لیا اور آ کے بیچ دیا۔ یہ بکتے بکتے حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی نبی علیہ السلام کی، تو یہ غلام میرے آقا کے گھر میں رہنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یمن کے علاقے کا رہنے والا صحابی ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس رہنا شروع کیا غلامی کی حالت میں۔ ان کے علاقے کے کچھ لوگ مکہ میں آئے، آ کے دیکھا زید بن حارثہ گلی میں گھوم رہے ہیں۔ کسی نے کہا اوے تو حارثہ کا بیٹا ہے؟ ان کا جی ہاں۔ ان کا ظالم، تیری ماں رو رو کے، باپ تیرا رو رو کے۔ ان کا اچھا وہ زندہ ہیں؟ ان کا جی زندہ ہیں۔ اچھا ان کو بتا دینا آپ کا بیٹا ٹھیک ٹھاک ہے۔ ان کا چلنا، ان کا جانے والی بات نہ کرو، ہم ان کے لڑ لگے ہیں، ہزاروں آزادیاں ملے ان کی غلامی پہ قربان کر دیں گے، ہم نہیں جا سکتے یہاں سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس رہ رہے ہیں۔ وہ آدمی یمن واپس گیا، جا کے ان کے ماں باپ سے کہتا ہے تمہارا بیٹا تو مکہ میں ہے۔ خامد نے کہا، باپ نے کہا اچھا تو نے خود دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں مل کے آیا ہوں۔ باپ نے گھر آ کے خوشخبری سنائی، بیوی نے کہا رات کا انتظار نہ کیجئے، ابھی سواری پکڑیں جائیں مکہ میں اور بیٹے کو لے کے آئیں۔ اب باپ گھر سے چلنے لگا، بہت سی رقم اپنے ساتھ لے لی، درہم اور دینار اٹھا لیے کہ منہ مانگی رقم کوئی مانگے تو میں واپس اپنے بیٹے کو لے آؤں۔ باپ آیا مکہ میں، ان کا بڑا بیٹا حضرت زید بن حارثہ کا بڑا بھائی حضرت جبلہ بھی ساتھ آئے، ان کا چچا بھی ساتھ آیا۔ 3 بندوں پہ مشتمل قافلہ مکہ میں پہنچا، اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، عرض کیا کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہے، بلائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بلاؤ، لے کے جانا ہے لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے سامنے ہو سکتا ہے وہ جھجک جائے، وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنے بیٹے سے پوچھو لے جاؤ۔ باپ بیٹھا ہے، چچا بیٹھا ہے، حضرت زید کا بڑا بھائی جبلہ بیٹھا ہے، ابھی صحابی نہیں بنے تھے۔ حضرت زید آ گئے، باپ نے کہا بیٹا چل ہمارے ساتھ، چل تیری ماں پریشان ہے، مکہ سے واپس آ جا۔ حضرت زید نے جواب دیا اللہ کے اے میرے ابا جی، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں رہنا مجھے اتنا پسند ہے، آپ یہاں آ جائیں، میری ماں یہاں آ جائے، میں مکہ چھوڑ کے کبھی بھی اپنے علاقے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ کیا تھی؟ محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات جو سنانے لگا ہوں بآواز بلند آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ حضرت زید کے بڑے بھائی حضرت جبلہ مکہ میں آئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جبلہ تو کلمہ پڑھنے کیوں آیا ہے؟
اسلام سے متاثر کیوں ہوا ہے؟ وہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میرے دل میں اس بات نے مجھے مجبور کیا، چل تو بھی کلمہ پڑھ کے آ۔ میں نے جب اپنے بھائی کی زبان سے آپ کی تعریف سنی کہ میں ان کے گھر میں اتنا خوش ہوں کہ اپنے گھر میں بھی خوش نہیں تھا، میرے دل نے مجبور کیا یہ وہ پیارا پیغمبر جس کے گھر میں رہنے والا غلام اتنا خوش ہے، تو بھی جا کے اس کا کلمہ پڑھ کے آ۔ یہ پیغمبر کی محبت کھینچ کے لا رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ پیغمبر سے محبت صحابہ نے کر کے دکھائی۔ اللہ نے ہمیں بھی اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری اور میرے نبی کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنا کے پھر جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی تھوڑی سی تشریح سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ توجہ میری جانب، اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں دکان بنائی، سودا بڑا سیل ہونے لگا، تھوڑا سا نفع لیتے تھے، گاہک بڑے قطار لگ جاتی تھی ان کی دکان پہ۔ کچھ صحابہ نے نیت کی اللہ کے پیغمبر کا یہ صحابی دکان نہیں بنی، ہم بھی سودا لے کے آئیں، سامان لے کے آئیں۔ وہ دکان پہ آئے، دکان بند۔ دوسرے دن آئے، پھر بھی دکان بند۔ ناراض نہ ہونا، یہ بات میری نہیں صحابہ کی ہے۔ اگر میرے کسی بھائی تاجر کو کوئی میری اس بات سے ناراضگی ہو، میں پیشگی معذرت بھی نہیں کروں گا، میرے پیغمبر کی بات ہے، میرے پیغمبر کے صحابی کا واقعہ ہے۔ صحابی کے دکان پہ 2 دن ہے، دکان بند، سیدھا ان کے گھر جا کے پہنچے، جا کے کہنے لگے دکان بنائی ہے، بند کیوں کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یارو مجھے دکان کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے دکان کی کوئی ضرورت نہیں، میری آمدنی کا ذریعہ اور اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے میں نے ایک حدیث سنی، اس حدیث کی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں دکان بنا لوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس نے کاروبار کے لیے دکان کھولی، کوئی سودا بیچا، گاہک کو چیز بیچ دی، گاہک تھوڑی دیر کے بعد دکان پہ آ گیا، اگلے دن آ گیا، اس سے اگلے دن آ گیا اور آ کے کہتے یارو میں نے یہ چیز واپس کرنی ہے، مجھے یہ پسند نہیں۔ اگر وہ گاہک کا سودا دکاندار نے واپس لے لیا، میں اپنے اس امتی کو قیامت کے دن اپنے سینے سے لگا کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے مجھے دکان کی ضرورت نہیں، میں پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں کہ میں چیز بیچوں، کوئی واپس کرنے آئے میں اس کا ماتھا چوم کے وہ چیز واپس کر لوں کہ تیرے سے چیز واپس لینے پر میری جنت پکی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا دعویٰ ہے عشق مصطفیٰ، ہم سب کے دلوں میں محبت ہے، مگر میری اور آپ کی دکان باہر سے تو بڑی خوبصورت، میرے بھائی عمر کی دکان بڑی خوبصورت، زبیر صاحب کی دکان بڑی خوبصورت، بھائی عثمان کی دکان بڑی خوبصورت، نہ میرے بھائی تیری اور میری دکان ظاہری خوبصورت نہ بھی ہو، دکان میں پڑا ہوا ترازو سنت کے ساتھ خوبصورت ہونا چاہیے۔ میرا اور آپ کا اکاؤنٹ بینک کے اندر سنت کے ساتھ خوبصورت ہونا چاہیے، میرے اور آپ کا ترازو سنت کی وجہ سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ میرے اور آپ کے ترازو سے کم پیسوں کا مال نہیں تلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے، سود نہیں لیں گے، رشوت نہیں لیں گے، جی ہاں ہم دوسروں کو دھوکہ دے کے اپنا سامان نہیں بیچیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کا صحابی محبت کا سبق دے رہا ہے، پیغمبر کے راستوں پہ چلنے کی وجہ سے اللہ جنت کا راستہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ بات تو مکمل ہو گئی ہے، صرف ایک بات جو میں نے آیت پڑھی تھی، حریص علیکم، کیا معنی ہے حریص علیکم کا؟ ابو جی تشریف فرما ہے، میں جرت کرنے لگا ہوں، پنجابی میں اس کا معنی ہے لالچی۔ کیا معنی ہے؟ مجھے اگر لالچ ہے نا تو میرا بھائی زبیر کہے گا یار نہیں، عطا رحمان صاحب کو لالچی نہیں کہنا۔ اگر زبیر کو کوئی لالچ ہے تو میں کہوں گا میرے بھائی زبیر کو میں نے لالچی نہیں کہنا۔ آؤ میرے بھائیو، ادب کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو لالچی نہیں کہتے ہیں، مگر آئیے مجھے اور آپ کو دعویٰ ہے ہماری پیغمبر سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت۔ مڈیالہ والوں ایک
جملہ بولنے لگا ہوں، میری تقریر کا آخری جملہ، بھاری جملہ، ساری تقریر کا خلاصہ، ہاتھ کھڑا کر کے مجھے جواب دیجئے گا۔ میرا دعویٰ، بریلویوں کا دعویٰ، اہل حدیثوں کا دعویٰ، شیعہ کا دعویٰ، دیوبندیوں کا دعویٰ، اشاعت التوحید والوں کا دعویٰ، ہماری نبی سے محبت، ہماری نبی سے محبت۔ اس دعوے میں کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، میرا قرآن، میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے تیرے دعوے اپنی جگہ پہ، ذرا میرے پیغمبر کا دعویٰ دیکھ۔ میرے پیغمبر فرما رہی ہیں مولا مجھے تیرے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ میرے اور آپ کے دعوے میں جھوٹ ہو سکتا ہے، پیغمبر کے دعوے میں جھوٹ ہو سکتا ہے۔ آئیے، میرے پیغمبر کا پیار ہے کیا؟ میرے پیغمبر کی محبت ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے آگے پڑھ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پیغمبر کو ایک ہی لالچ ہے، پیغمبر کے دل میں ایک ہی ہرس ہے کہ میرا ہر امتی میں اس کی انگلی پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا دوں۔ یہ میرے نبی کی محبت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محبت نبی سے سرشار فرما دے۔ یہ محبت نبی ہوگی تو میری نماز قبول ہوگی، میری عبادت قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کا دعویٰ ہے تو پھر داڑھی بھی ہونی چاہیے۔ میرے نبی کی داڑھی تھی، ابو بکر و عمر کی داڑھی تھی، حضرت علی کے چہرے مبارک پہ داڑھی، حسن و حسین کے چہرے پہ داڑھی۔ میں اشارہ کر کے کن کو سمجھا رہا ہوں؟ تمہاری داڑھیاں نہیں، حضرت حسن کی داڑھی تھی، حضرت حسین کی داڑھی تھی۔ میرے پیغمبر کا میلاد منانے والوں، میرے پیغمبر کے چہرے مبارک پہ داڑھی تھی۔ دعویٰ تو بڑا ہے محبت کا، یہ محبت کا دعویٰ تب سچا ہوگا جب ہم اپنے عمل سے کر کے دکھائیں گے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، محبت نبی وہ عظیم جام ہے جس جام کو پیتے ہوئے جبریل بھی اتنے سرور میں آ جاتا ہے کہ وہ بھی معراج والی رات میرے پیغمبر کے قدم مبارک کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی کی تلیوں میں دیکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔